اللہ کے رسول نے فرمایا کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ یہ قلعہ فتح کرے گا اور مرحب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ رات ہوئی، اللہ کے رسول مصلی عبادت پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہوا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم ان کو ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، تمام دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی علی کی مدد سے، علی کی مدد سے، علی کی مدد سے۔ اللہ کے رسول نے امام علی سے فرمایا اے علی، یہ علم لو اور جاؤ یہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ بس اللہ کے رسول کا یہ کہنا تھا، امام علی علیہ السلام علم لے کے خیبر کے قلعے کی طرف گئے اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ مشرک قلعے سے پھر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا جا چلا جا، تجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے تھے اور صرف مرحب کا نام سن کے ہی بھاگ جاتے تھے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے وہ لکڑی کا علم جو ساتھ میں پتھر تھا اس میں گاڑ دیا۔ بس مرحب، حارث سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گیا۔ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا اس پہ حیرت کی کوئی بات نہیں، ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں 7000 سال بعد جب ولاد اور وسط کے ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی لمحہ ہے، تبھی اس نے ایسا کیا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا۔ مرحب پوچھنے لگا پھر یہ کیا ہے؟ وہ نجومی کہنے لگے یہ بات ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے، جیسے جیسے یہ علم اٹھاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں، جیسے جیسے یہ علم لگاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ اتنی دیر میں مرحب کا بھائی حارث کہنے لگا مرحب آپ تکلیف نہ کریں، اس کو تو میں ہی مار کے آؤں گا۔ حارث جیسے ہی اپنا لباس تلوار لے کے قلعے سے باہر گیا اور کہنے لگا میں حارث ہوں، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، نہ ہم بھاگنے آئے ہیں نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو، اللہ کے دین کو قبول کرو، دنیا و آخرت میں سرخرو رہو۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی وار کیا، امام علی علیہ السلام نے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو فنار کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرک سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اسے اور بھی غصہ آیا، اس نے کہا میری تلوار لاؤ، اس مسلمانوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ تلوار لے کے خیبر کے قلعے کے باہر آیا اور جھوم جھوم کے کہنے لگا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرحب آیا ہے، کبھی نہ مرنے والا۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرک شور مچانے لگے، خوش ہونے لگے، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام
حیدر رکھا، وہ شیر جو سانپ کو چیر دے۔ یہ سن کے مرہب کچھ سوچنے لگا کہ میری ماں جو ہمارے قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، سب سے لڑنا، لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگی، مرہب اسے مار دو، مرہب اسے مار دو۔ مرہب نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مرہب نے کہا، ڈرتے ہو؟ اگر مرد ہو تو لڑو، اور وار کرنا شروع کر دیا۔ پہلا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک دیا۔ دوسرا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک لیا۔ تیسرا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک کے پلٹ کے جب وار کیا تو وہ وار مرہب کے سر سے لے کے پاؤں تک آ رکا۔ سارے مشرک دیکھ رہے ہیں کہ وہ وار لگا کہ چوک گیا۔ اتنی دیر میں مرہب کا سیدھا حصہ سیدھی طرف جا گرا اور الٹا حصہ الٹی طرف جا گرا۔ بس مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے اور مشرک رونے لگے، سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں جیسے ہی خیبر کے قلعے کے دروازے کو بند کرنا چاہا، وہ دروازہ جو 40 اونٹ 40 ہاتھی بند کیا کرتے تھے، امام علی علیہ السلام اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا اور اس کا آدھا حصہ فضا میں پھینک دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے، اور تمام مسلمانوں سے فرمانے لگے کہ جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سارے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ 40 50 گھوڑوں سمیت مسلمان جانے لگے۔ امام علی علیہ السلام اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کھڑے تھے کہ اتنی دیر میں جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھوڑے کے مبارک قدموں سمیت اکیلے اس دروازے سے جانے لگے تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا، یا علی، ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر سے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ ایک اللہ کا رسول جب دروازے کے اوپر سے گیا تو آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ امامت کے وزن سے نبوت کا وزن بھاری ہے، اور اس طرح یہ جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی، اور اس جنگ کے فتح کا صحرا بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر آیا۔ سلام ہو شیروں کے شیر، شیر خدا، نفس رسول علی ابن ابی طالب پر،